خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک کے بعد ہمارے ایک بہت خوبصورت مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے فائز مظاہر علی. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. جی جی. آبا ماشاء اللہ سے ان کی خوبصورت آواز ہے. اگر آپ اجازت دیں تو کیوں نہ ٹرانسمیشن کو اور مزید خوبصورت کریں. جی بسم اللہ. حضور میری تو سبحان ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. کہاں وہ ارض مدینہ کہاں میری ہستی. کہاں وہ ارض مدینہ کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبق بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبق بار بار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ناظرین بریک سے پہلے ہمارا جب ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا تھا تو جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا توبہ کرنا. اور ہمارے جو اسکالر ہیں جو روز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی تھی اس پہ. اور ابھی ہمارے ساتھ آپا ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کے پاس بھی یہی موضوع لے کے جائیں گے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ توبہ کرنا ہے. جی بسم اللہ. پروردگار عالم کلام بلاغت میں ارشاد کر رہا ہے سورہ بقرہ میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین. تو پروردگار عالم توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. خدا کی محبت ہے. کیا ہم جیسے گناہگار بندے سچے دل سے اگر پروردگار عالم سے توبہ کریں تو پروردگار عالم کی محبت حاصل ہو جایا کرتی ہے. چونکہ میں چاہتی ہوں کہ توبہ کیا ہے اپنے سننے والے ناظرین کو بتا سکوں کہ کیونکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اس سے بہترین مہینہ بہترین ساتھ ہو ہی نہیں سکتے. اس وقت ہم سحری کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. اب افطار میں اور سحری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو سچے دل سے اگر توبہ کی جائے تو کہتے ہیں رسول کی حدیث ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو پروردگار عالم کہ جو غفور الرحیم ہے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اور میں یہاں ایک چھوٹی سی روایت بیان کرنا چاہوں گی کہ اولی العزم پیغمبر ہے جناب موسیٰ علیہ السلام جن کا لقب ہے کلیم اللہ کہ جو پروردگار عالم سے
गुफ्तगू किया करते थे। एक मर्तबा जनाब मूसा अपने घर से बाहर निकले फजर के वक्त और कहा कि पालने वाले, तेरे नज़दीक इस कायनात में, इस दुनिया में सबसे गुनहगार बंदा कौन है? कौन? कहा, ए मूसा, देखना चाहते हो जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो जो पहली नज़र में तुम्हें जो शख्स नज़र आए वो मेरा मासियत करता हुआ बंदा है, वो गुनाहगार बंदा है। जनाब मूसा अपने घर से बाहर निकले तो देखा एक शख्स अपने घर से आ रहा है और अपने कांधे पे उसने अपने बच्चे को बिठाया हुआ है। सही, बिल्कुल। तो अब जब जनाब मूसा ने देखा तो दिल में आया कि ये गुनहगार बंदा है। फिर जब दिन गुजरने लगा तो जनाब मूसा ने कहा, पालने वाले, आज इस पूरी कायनात में तेरा सबसे मुकर्रब बंदा, नेक सालेह बंदा कौन होगा? कहा, ए मूसा, जब शाम ढलने लगे, सूरज ढलने लगे और तुम अपने घर जाने लगो, आखिरी निगाह में जो शख्स तुम्हें नजर आए वो मेरा नेक सालेह बंदा होगा। अब जनाब मूसा जब जैसे ही सूरज ढलने लगा देखा एक शख्स पे नजर पड़ी तो हैरान हो गए, मुताज्जिब हुए, क्योंकि सुबह जिस शख्स को परवरदिगार आलम ने कहा था कि ये गुनहगार बंदा है, जो अपने बच्चे को अपने कांधे पर बिठाया हुआ था, जो गुनहगार बंदा था, और आखिरी निगाह जब डाली तो वो बंदा कि परवरदिगार आलम कह रहा है कि ये मेरा नेक सालेह बंदा है। एक मर्तबा कलीमुल्लाह ने कहा, पालने वाले की माजरा क्या है? सुबह ये गुनहगार था और शाम में तू कह रहा है कि ये मेरा नेक सालेह बंदा है। कितना खूबसूरत जवाब जनाब कलीमुल्लाह, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने, जो खुदावंद ने जनाब मूसा को दिया। रिवायतों से हमें मिलता है कि परवरदिगार ने कहा कि ए मूसा, जब ये शख्स अपने घर से निकला था तो गुनाहगार था, इसके कांधों पे जो उसका बेटा था उसने सवाल किया कि बाबा, कायनात में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तो बाप ने बेटे से कहा कि तुम बताओ क्या है? कहा, बाबा, ये ज़मीन, ये आसमान हद्दे निगाह पे फैला हुआ है, ये सबसे बड़ा है। बाबा, क्या कायनात में इससे बड़ी भी कुछ शय है? बिल्कुल। तो उस वक्त इसके बाप ने अपने सर को झुका के कहा कि मेरे गुनाह इससे भी ज़्यादा हैं। जब जैसे ये ख्याल आया, निदामत का आंसू उसकी आंखों में आया और उस अपने गुनाहों पे शर्मसार हुआ, सच्चे दिल से तौबा की, क्योंकि परवरदिगार कह रहे हैं ना कि निदामत का एक आंसू, एक अश्क जो कि मच्छर के पर के बराबर भी अगर आ जाए, परवरदिगार आलम उसके गुनाहों को बख्श दिया करता है। लिहाजा जैसे उसके दिल में ये ख्याल आया, उसने तौबा की, और जब तौबा की तो ए मूसा, मैंने उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। और जब उसने कहा ना कि मेरे गुनाह सबसे ज़्यादा हैं, तो बच्चे ने फिर सवाल किया, कहा कि बाबा, इससे भी बड़ी कुछ शय है? तो बाबा ने कहा, हाँ, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा है, मगर उसकी रहमत उससे भी ज़्यादा वसी है। वो रहमतुल आलमीन है, वो गफूर रहीम है। बस उसका ये कहना था और परवरदिगार आलम ने उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया और शाम में वो नेक सालेह बंदा करार पाया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ भाई हैं बहुत खूबसूरत सी माशाल्लाह से, इनसे गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मीसम, जो कि नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। पुल से उतारो राह गुज़र को, खबर न हो। पुल से उतारो राह गुज़र को, खबर न हो। जिब्रील पर बिछा है तो पर को, खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को, खबर न हो। काटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, काटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यो खींच लीजिए के बदन को, खबर न हो। यो खींच लीजिए के बदन को, खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए
تو پر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے آمین ثم آمین اور آپا آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے آج ٹائم نکال کے آپ اتنی اپنی بیزی روٹین سے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی اور آپ کو پتہ ہے ہم آپ کے بچے ہیں اگر آپ نہیں بھی ٹائم نکالتے تو ہم زبردستی آپ سے ٹائم نکالتے ہیں ایسا ہی ہے بالکل یہ تو محبت ہے آپ بہت ہی خوبصورت سی باتیں بتائی آپ نے جی ماشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہماری رہے گی اور ہمارے ناظرین کو اتنے خوبصورت سی آپ نے گفتگو کی کیا میسج دینا چاہتی ہیں جی یہ کہ جو ماہ رمضان ہے نا اس کو کھیل میں نہ گزاریں خدا را صحیح بالکل آنے والا پل نہ جانے ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا یہ سحری کا وقت یہ افطار کا وقت یقین کریں کہ اگر بصیرت کی نگاہیں کھل جائیں تو ہم اور آپ دیکھیں گے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے یہ وقت ایسا ہے کہ اپنی زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھیں اور اس ماہ میں کوشش کریں کہ اپنے نفس کا تزکیہ نفس کریں اور اپنی تقوی کے اپنی کردار کو بلند کریں کیونکہ روزے کا فلسفہ یہی ہے پروردگار عالم مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت بہت معروف آیت ہے سب کی سنی ہوئی ہے کہ جیسا کہ پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے اور کیوں فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ اگر ہم نے اس چیز کو روزے کے بعد ہم نے یہ حاصل نہ کیا تو پھر ہم نے کیا کیا یہ بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے بس یہ میسج ہے کہ خدا جو چاہتا ہے ہم دعا مانگیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم روزوں سے تقوی کو حاصل کر کے اور خدا کا قرب حاصل کر سکیں اس کی رضا حاصل کر سکیں ماشاءاللہ جزاک اللہ آپا اور ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری بہن جو طیبہ ہیں ان کا ٹائم بھی جا رہا ہے تو ہم ان سے بھی ہاں بالکل اور انشاءاللہ ان سے بھی کل ملاقات ہوگی کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی آج کی اس خوبصورت سی پر نور محفل کا اگر ہم جامعہ نچوڑ نکالیں تو یہی ہے کہ توبہ کریں اللہ رب العزت کو سچی توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے ایک غلطی گناہ تو ماں بھی معاف کر دیتی ہے لیکن وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کی سچی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے اور اگر آپ توبہ کی نیت سے گناہ کرتے ہیں توبہ کی امید سے گناہ کرتے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے کیونکہ زندگی آپ کو مہلت نہیں دیتی کیا پتہ کون سا وقت آپ کے لیے آخر ہو کون سی سانس آپ کے لیے آخر ہو تو گناہوں کو جو ہے وہ گناہوں کو اپنے بالکل ہی محدود کر دیں اور اس امید پر کہ توبہ قبول ہو جائے گی میں گناہ کرتا جاؤں تو یہ بھی ایک طرح سے عقل کی دشمنی والی بات ہے تو آج کی اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا میں اپنے مہمانان کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے پروگرام میں جو ہے تشریف لا کر ہمیں بہت سی اچھی باتوں سے مستفید کیا ناظرین کو مستفید کیا اور ایک اور بات کہ جو یہ خوبصورت سا عبایا میں نے پہنا ہے عبایا النور کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں خوبصورت سے عبایا اسپانسر کیے ہیں اگر آپ بھی عبایاز بائی کرنا چاہتے ہیں تو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے ان کا عبایا النور کے نام سے جہاں پر آپ کو خوبصورت سے عبایاز مل جائیں گے اور میں اپنی ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو ہے ماشاءاللہ سے اس خوبصورت سے ٹرانسمیشن کا مجھے حصہ بنایا اور لیکن آپ ابھی ہیں مسلسل آپ ہیں آج ہم نے صرف 7ویں سحری کا آغاز کیا آج کی 7ویں سحری بالکل ماشاءاللہ اور جزاک اللہ اور ناظرین جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ